الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و کرم رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ دربار زندہ نواز سے آپ تمام کو حیاتی تندرستی عطا فرما اور دربار زندہ نواز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قافلہ صوفی ٹاک کے اندر تمام چلنے والوں کو ہم استقبال کرتے ہیں۔ خلفائے سلسلہ، مریدین سلسلہ، سلسلہ زندہ نوازی سے تمام نسبت رکھنے والوں کو بھی اس میں استقبال کرتے ہیں۔ ابھی قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں۔ مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں ہمارے آقا و مولا سیاہ مکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ تیرے بندوں کو میں تو یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، تیری حمد و ثنا شام و سحر سب کو سنایا ہوں۔ تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، تیری حمد و ثنا شام و سحر سب کو سنایا ہوں۔ خدایا تیری قدرت کو یہاں ثابت کرایا ہوں، خدایا تیری قدرت کو یہاں ثابت کرایا ہوں، نظارہ تیرے جلووں کا سمجھ میں ان کے لایا ہوں، نظارہ تیرے جلووں کا سمجھ میں ان کے لایا ہوں، تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں۔ رمز کلمے کا میں لے کر ڈھونڈا عاشق کو، رمز کلمے کا میں لے کے ڈھونڈا عاشق کو، جہاں شیدا تیرا پایا اسی کے دل بسایا ہوں، جہاں شیدا تیرا پایا اسی کے دل بسایا ہوں، تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، تیرے بندوں کو تجھ سے ہی ملانا کام میرا ہے، تیرے بندوں کو تجھ سے ہی ملانا کام میرا ہے، تیرا بندہ جہاں پایا تیرا جلوہ دکھایا ہوں،
تیرا بندہ جہاں پایا تیرا جلوہ دکھایا ہوں، تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، نہیں محل و مقام میرا زمیں و زر کبھی دیکھا، نہیں محل و مقام میرا زمیں و زر کبھی دیکھا، میری چادر فقیرانہ فقیری لے کے آیا ہوں، میری چادر فقیرانہ فقیری لے کے آیا ہوں، تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، ولی مہتاب اللہ سے میں کلمہ ہی تو مانگا تھا، ولی مہتاب اللہ سے میں تو کلمہ ہی مانگا تھا، جو مانگا تھا ملا مجھ کو وہی تم کو بتایا ہوں، جو مانگا تھا ملا مجھ کو وہی تم کو بتایا ہوں، تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، نہیں بدلا ہے پیرا دل نہیں بدلا رویہ بھی، نہیں بدلا ہے پیرا دل نہیں بدلا رویہ بھی، انہی کے نقش پا ہو کر انہی سے دل لگایا ہوں، انہی کا نقش پا ہو کر انہی سے دل لگایا ہوں، تیرے بندوں کو میں یا رب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں، رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور بار آپ کے سامنے پیش ہونے کی ہمیں سعادت اللہ نے نصیب عطا کیا۔ آج آپ کے سامنے میرے اولیاء اللہ کے حکم کے مطابق ہی میرے والد محترم کی کتاب اسرار رحمانی جو آپ کے سامنے اسکرین کے سامنے دکھ رہی ہوگی، اسی کے بارے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب اسرار رحمانی باب نمبر 30، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے طالب مولا یہ رسالے معرفت نفس ہے، نفس کا ہے، جو شخص خود کو جانتا ہے تو خدا کو بھی جانتا ہے، جو شخص خود کو جانتا ہے تو خدا کو بھی جانتا ہے، اگر وہ خود کو معرفت سے خدا کو پہچانتا ہے تو اس کی بارگاہ قرب بھی وہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے خدا بذات خود انسان میں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، قولہ تعالی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم تمہاری دھڑکتی ہوئی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جیسا قولہ تعالی وہو معکم اینما کنتم، یعنی تم جس جگہ پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پہلے اس کی تشریح کر لیتا ہوں تاکہ یہ کتاب اسرار رحمانی آپ کو سمجھ میں آئے۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انشاءاللہ یہ سال ہم اسی پر زیادہ بات کریں گے، کیونکہ
لوگ تو بہت زیادہ الگ الگ ہی بات کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے۔ جب تک جڑ نہ ہوگا تو بنیاد نہ ہوگا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر جڑ نہ ہوگا تو پیڑ نہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بنیاد نہ ہوگا تو گھر بھی نہیں بن سکتا ہے۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کہا شریعت یعنی آپ کو شریعت کا بھی فالو کرنا ہے، وہ بھی ایک دیوار ہے، کیونکہ ہم کعبے کو ماننے والے ہیں۔ کعبہ کا دیوار مربع نما انہیں 4 دیواروں پہ منحصر ہے، اس کو پردہ کر دیا گیا ہے۔ باقی مسجدوں کی آپ کی خوبصورتی دیکھی اور کعبے کی خوبصورتی دیکھی تو صوفیاء کرام کے نزدیک کعبے کو جس نے سمجھا، من نرف نفسہ، کعبے کو جس نے سمجھا اس نے رب کو سمجھا۔ کعبہ بحکم خداوندی اس کا جو بنیاد رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی پہلی اول تعمیر کی گئی۔ تو یہاں رسالے معرفت کا اگر باب کھلتا ہے تو کعبے سے کھلتا ہے، وہاں شیطان کی گزر نہیں ہے، شیطان کی گزر نہیں ہے، لیکن وہ شیطان کی گزر نہ ہونے کے بنیاد پر، جیسا سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار رحمانی میں کہتے ہیں کہ جس نے شریعت پر ہی رہا تو بقا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ سلسلے میں آ کر، کچھ شریعت کے چاہنے والے سلسلے میں آ کر بس شریعت ہی میں رہتے ہیں، وہ بھی بقا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ طریقت میں آتے ہیں لیکن شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو بھی اس راہ کا ہم جو ہے امیدوار یا کینڈیڈیٹ نہیں مانتے۔ اسی طرح کچھ لوگ حقیقت جانتے ہیں، اپنے بزرگان دین سے راز حاصل کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو ایک پیمانہ نہیں دیتے ہیں۔ جب تک وہ پیمانہ پر نہ چلا جائے یا اس کی تعمیرات نہ کرے تو وہ بھی بیکار ہے۔ اب جو ہے معرفت کو پا کر اپنی حقیقت، جس کو کہا گیا ہے حقیقت کا مطلب من نرف نفسہ، میں کون ہوں، مجھے دنیا میں کیوں لایا گیا ہے، ہر چیز 18,000 مخلوق کو آواز نہ دی گئی، مجھ کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے لیے تیرے بندوں کو تیرے یارب، تیرے بندوں کو میں یارب تیرا کلمہ پڑھایا ہوں۔ تو کون سے، کیا ہم نے سانس کو ہی کلمہ پڑھانے کا آج پیری مریدی سمجھا گیا؟ نہیں ہے۔ من نرف نفسہ، آپ کو آج میں اسی پلیٹ فارم سے آپ کو میسج دے رہا ہوں، آنکھ کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، کان کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، زبان کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، دل کو بھی پڑھانا ہے۔ کیا سانس ہی کو اقرار کرنے سے کام نہ ہوگا؟ یہ رسالہ حقیقت انشاءاللہ اس جو ہے سال کا جو ہے ہمارا جو ہے پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو وہ نایاب، جو نایاب تصوف کا، ہمارے پاس کتابی علم نہیں ہے، اس لیے کتابیں پڑھنے والا رہنما کہلا نہیں سکتا، تو لیکن ہمارے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصوف رحمانی میں بھی، اسرار رحمانی میں بھی، وہ خزانہ تصوف، اس کا دروازہ، یعنی اس کا ایک جو ہے میں صرف 3 سے 4 لائن پڑھ کر آپ کو خزانے کی جو چابی دے رہا ہوں، اگر جس نے سمجھا تو انشاءاللہ اگر اس کی تشریح کرنے لگ جاؤں تو رات گزر جائے گی، لیکن یہ تشریح جو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جس جگہ پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ بات کوئی کا اختتام خاتمہ کیا نہیں جا سکتا، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جس اپنے آپ کو جانو کہ میرے آنکھ میں وہ اللہ کی بصارت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگ بولتے بابا ہم کو دکھ نہیں رہا ہے، پہلا جو ہے اپنے
اپنے آنکھ کے اندر انوانٹیڈ تھنگس یعنی بہت کچھ بھرا ہوا ہے، وہ خزانے وہ ڈاٹا کو نہیں نکالیں گے تو اللہ کہاں دکھے گا؟ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ سے کان سے کب بات کریں گے؟ تو کان کے اندر دنیاوی بات ہی بھرا ہوا ہے تو آپ کیا اللہ سے ملیں گے؟ تو وہ معکم اینما کنتم، اسی کے لیے قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے جو پیش کیا، انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم کے اندر ہمیں وہ موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے تصوف کا۔ انشاءاللہ آئیے خانقاہ زندہ نواز میں آ جائیے، آستان زندہ نواز میں آ کر یہ رموز حقیقت کو پانا ضروری ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں سرکار زندہ نواز رحمانی پر اپنی کتاب، تجھے جاننا چاہیے کہ 18,000 عالم کو پیدا کرنے والا اور ان میں ہر قسم کے جاندار اور مخلوق کو روزی دے کر پالنے والا وہ رب العزت، وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تو اس ذات پاک کا کامل مظہر اور نشانی اور ذل سبحانی اور مرات رحمانی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہی ہے قول اللہ تعالیٰ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ان قریب ہم انہیں اپنی نشانی جہاں میں اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آنکھ کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، آج تک لوگ نہیں سنے ہوں گے، سانس میں کلمہ پڑھا کے ہم اپنے سانس میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، بس کہتے ہیں۔ جس دن آنکھ کلمہ پڑھا تو سمجھ میں تو یہ آیت کریمہ، اس کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اسرار رحمانی کتاب بھی ہے آپ کے سامنے، آپ لوگ اس کو جتنا سے زیادہ جو ہے ہمارے ویب سائٹ میں بھی موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، تو کتاب کو حاصل کر کے پڑھیں انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی نشانیاں جہاں میں اور خود کی اپنی ذات میں، اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ نشانیاں جہاں میں اور خود اپنی ذات میں تمہیں واضح ہو جائے گی، اور وہی حق کے ذات ہے، وہی حق کے ذات ہے۔ جب واضح ہو جائے گی تو وہ حق کے ذات ہے۔ مذکورہ بال آیات وفی انفسہم کہ من عرف نفسہ سے پہچاننا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سرکار زندہ نواز رحمانی پر اپنی کتاب میں کہ وفی انفسہم یعنی تمہارے جان کو من عرف نفسہ سے پہچاننا ہے۔ جب تک اپنی جان کو نہیں پہچانو گے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ نفس میں رب کو پانے کی راہ ہی من عرف نفسہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی کتاب اسرار رحمانی میں سرکار زندہ نواز رحمانی پہ لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے نفس میں رب کو پانے کی راہ کو ہی من نفسہ اور فقط ربہ کہتے ہیں، مگر اسے پانے کے لیے مرنے سے پہلے مر کر پانا پڑتا ہے، جینے میں نہیں ہوگا۔ آج ہمارے صبح سے لے کر شام تک ہمارا حال یہ ہے، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ناک ہو، دل ہو، ہاتھ اور پیر ہو، کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کی شوق رکھتے ہیں۔ یہ 5 حرکات کو آپ کو خاتمہ پر لے جانا پڑے گا، اس کے لیے مرنے سے پہلا مرنا پڑے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے۔ بعض روایت میں ہے کہ من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء، یعنی اپنے نفس کو، جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچانا بس تحقیق اس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ پہچانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء، یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچانا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جی لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو اپنے نفس کو فنا پر نفی کرو، یعنی اگر ایک الیکٹریشین کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک
नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो करंट आप क्या कर रहे हो, अपने आप को इस बात कर रहे हो। तो एक छोटी सी तसव्वुफाना पॉइंट यही है कि हर मुरीद या फना पर चला जाता है, ये की है कि मैं भी कुछ हूं। जब तक इसका खात्मा ना होगा, क्लू दे रहा हूं सूफी बनने के लिए, क्योंकि हमारा सूफी टॉक है और सूफी रास्ते पर चल रहे हैं। जब तुम भी कुछ हो तो तुम्हारा पीर क्या है? इसी के लिए सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी, सरकार पीर आदम बिजाब रहमतुल्लाह अलैह हमारी छोटी सी खोपड़ी में ही बचपन ही से बात डाल दिए थे, बेटा दुनिया में कोई पीर नहीं है, पीर बनने के लायक है वो सरवरे अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर का मतलब रहनुमा, लीडर, वक़ा का रहबर। और अल्लाह ने सरवरे अंबिया अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मौजज़ा दिया, तमाम को ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीहुल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह तक कहा, लेकिन सरवरी अंबिया अहमदी मुजतबा मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पहला ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी आप शहादत दो कि अल्लाह को देखकर। तो कितना बड़ा तमगा, ये बड़ी बात समझने की है। आज एक ही कलमा बस हो जाता, दूसरा कलमा शहादत क्यों, फिर तमजीद क्यों, फिर तौहीद क्यों? तो ये अगर ये कलमा ही समझ ले, जिसने शरीयत को समझा, वो तरीकत को समझा, तो ये राज है कि देख कर, तो इसके लिए आईना देख कर कह रहा हूँ, वो बहु तेरे जैसा बना हूँ, देख ले चश्मे बातिन से नादा, मैं वही तो ज़हूर खुदा हूँ। वो ज़हूर खुदा को, वो ज़हूर खुदा, वो ज़हूर खुदा मुकम्मल बनकर अगर दुनिया में कोई ज़हूर बनकर आया, वो है सय्याह लामका नाजिश हर दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़ात हक है। इसी के लिए खुदाया तेरी कुदरत को यहाँ साबित कराया हूँ, नजारा तेरे जलवे को, नजारा तेरे जलवे का समझ में इनके लाया। क्या बोलते हैं सरकार पीर आदिल विजाब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में, खुदाया तेरी कुदरत का, खुदाया तेरी कुदरत का यहाँ साबित कराया हूँ। तो अभी खुदाया तेरी कुदरत का यहाँ साबित कराया हूँ, तो खुदा को देखने वाला कौन, एक सवाल ही आ रहा है। तो मुकम्मल देखने वाले 1 लाख अंबिया मुरसलीन को वो मौका ना मिला। अगर वो मौका मिला, वो है सय्याह लामका नाजिश हर दो जहां अहमदी मुजतबा मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ज़ात हक है। इसके लिए कहते हैं वो ज़ात हक ने देख कर कलमा पढ़ा, शहादत का भी कलमा पढ़ा, तौहीद का भी कलमा पढ़ा, तमजीद का भी कलमा पढ़ा, तमाम कलमा वो पढ़कर मन अरफ नफ्सो वक़ा कर इन्हें मन अरफ नफ्सो का राज से जो सरवरे अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकमील को पहुंचाया, उसी तरह हर इंसान जो ये राह सुलूक के अंदर तरीकत में आकर अगर वो तकमील को ना पहुंचा तो बेकार है। इसी के लिए कहते हैं कि हर दुनिया के अंदर, तो हमारी छोटी खोपड़ी में बात डाल दी गई थी कि दुनिया में कोई पीर नहीं है, पीर बनकर मुकम्मल रहनुमा बनकर मुकम्मल रहबर बनकर आने वाले वो सय्याह लामका नाजिश हर दो जहां अहमदी मुजतबा मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस ज़ात हक को, उस ज़ात हक को पीर समझना है, उस ज़ात हक को नुमा समझना है, उस ज़ात हक को सब कुछ समझना है। जब तक ना समझोगे कुछ काम ना होगा, क्योंकि वो ज़ात हक तक, उस ज़ात हक को हक ना समझोगे तो हक का पता ना मिलेगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि दुनिया में कोई पीर ये नहीं बता सकता है कि अल्लाह कैसा है। अगर पीर का अल्लाह को अगर जानना है, वो वहदानियत को जानना है, तो सरवर अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना पड़ेगा। क्योंकि निशानियां मैं बतला रहा हूँ, ये आयत करीमा कौल ताला सुनरिहिम आयातिना फिल आफाक़,
وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، حق کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں پہنچنا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ پیری مریدی میں بھی آ کر اپنے پیر کے ارد و گرد رہتے ہیں. کوئی اپنے پیر کو ہی اللہ بھی بنا دیتا ہے، پیر کو رسول اللہ بھی بنا دیتا ہے، پیر کو سب کچھ بھی بنا دیتا ہے. یہ سب دنیا کا ناٹک بولا جائے گا. دنیا کے اندر مکمل پیری مریدی اور پیر کے لائق بن کے آنے والے وہ اللہ نے جن کو وہ پیغام وہ حق بتایا، وہ سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت لوگ کیا کرتے ہیں، پیری مریدی میں بھی آ کر اپنے مریدوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہی خود بچ نہیں سکتا ہے، دوسرے کو کیا بچائے گا. تو جو پیر بن کر، رہنما رہبر بن کر آنے والا سرور انبیاء تک جس نے پہنچایا، اس کے لیے سرکار زندہ نواز اپنی کتاب میں رکھتے ہیں من عرف نفسہ بالفنائی، جس نے جو تو سمجھا وہ فنا ہے، اور فقد عرف ربہ بالبقائی، یعنی جو رب جس نے چاہتا ہے. راضی باراضی رہنا ضروری ہے، ہم رضا برضا نہیں رہتے ہیں. تو یہ صوفی پوائنٹ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج کیا کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح دیکھو آدم علیہ السلام کے اولادوں سے حقیقت میں دیکھا جائے تو تمام کے یعنی ابا بولا جائے، ابو البشر بولا جائے تو وہ آدم علیہ السلام، ان کے پاس ان کا نسبت ہے. لیکن ہم اپنے ابا اما کا یاد رکھتے ہیں، تو اور تمہارے ابا اما کا تمہارے بچے نہیں یاد رکھتے ہیں، تو ہر فنا ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہوگا. اسی کے لیے ہر پیر، دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں پیر، تو پیر کی دو معنی ہوا، ایک حق ہوا، ایک فنا ہوا. اس کے لیے سرکار زندہ نواز نہیں، ایک فنا ایک بقا. تو جو میرا پیر آج بن کر آیا، میرا رہنما رہبر بن کے آیا، اس کو فنا کرنا پڑے گا اور رسول اللہ کو بقا کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ صوفی بنو گے. ابھی تمہیں اپنے ہی بولے نہیں بابا، آج کل مرید لوگ بھی حکم کرتے بابا آپ ہی دیکھ لو، آپ ہی سب کرم کر لو، آپ ہی بچا لو. یہ کون سا فتویٰ ہے؟ نہیں، پیر کو نوکر بنا کے رکھے ہیں. پیر کوئی تمہارا نوکر نہیں ہے، پیر تمہارا رہنما رہبر ہے، تمہارا رہنما رہبر ہے. اب بابا کو بولے دعا کرو، یہ کرو یہ کرو، کوئی حکم آپ صادر نہیں کر سکتے آپ اس پیر سے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارے پیر نے دیکھا. تو آپ نے کس طرح اللہ کو دیکھا؟ اس کے لیے کوئی دربار میں بھی چلے جاؤ تو یہی دعا کرو کہ آپ اللہ کے ولی ہو، آپ ہمارے دعا فرما دیجیے، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ رسول اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیجیے. یہ ہے حقیقت کا ایمان. آج کیا ہے، ہم گمراہ ہو گئے، راہ میں آ کر، گمراہ کا مطلب راہ میں آ کر گمراہ ہو گئے، آپ ہی ہمارا کام کریں گے، آپ ہی یہ کریں گے. تو اس بات کو میں آج کئی سالوں سے سنتا ہوں. تو الحمدللہ آج ہمارے صوفی ٹاک کے اندر اور یہ گوگل میٹ کے اندر اور یوٹیوب کے اندر بھی آپ کے سامنے پوائنٹ کو رکھا ہوں. تو انشاءاللہ اور کتاب ہماری سرکار زندہ نواز کی یعنی اسرار رحمانی آپ کے اسکرین کے اندر دکھ رہی ہے. یہ کتاب کو آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ نام ہی اس کا اس طرح ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کے آج میں چند لائن آپ کے سامنے پیش کیا تو میرے ٹائم جو ہے اور ہو چکا ہے اتنا. تو اگر رات بھر بھی اگر اس پر بیان کروں تو یہ خلاصہ ہی ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں. یہ سرکار زندہ نواز، اس کے لیے اللہ نے آپ کو وہ تمغہ عطا کیا کہ آپ کو خطب الارشاد بنایا، زندہ نواز کے جو ٹائٹل سے نوازا. آپ کا جو آستانہ دیکھو اب ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ بہت دنیا میں تو بہت آستانہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ بادشاہوں نے بنایا، کوئی غریب و غربا نے نہیں بنایا. اور خود کے پیسے سے سرکار زندہ نواز نے کوئی چندہ نہیں جمع کیا. اپنا آخری مقام اپنی زندگی کے اندر آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا، اپنا مقام آپ نے اپنے پیسوں سے آپ نے بنایا. آپ گورنمنٹ کے امپلائیز تھے اور آپ نے ان خدمت کر کے جو آپ کو ریٹائرمنٹ کا فنڈ اور آپ کا آخری جو فنڈ تھا وہ فنڈ رکھ کر آپ نے آخری وہ مقام کو عطا کیا. تو وہ ہے، تو اس کے لیے دنیا کے اندر بہت مقام ہے، اس سے چندہ اس سے چندہ کر کے بنایا گیا ہے. یہ سرکار زندہ نواز کا
جو ہے آپ کا جو فنڈ تھا اس سے بنایا گیا، تو یہ اعلیٰ اولا ہی ہے۔ اگر آپ آئیے آستان عالیہ زندہ نوازیہ رادھا پورم شریف کے اندر، تمل ناڈو اسٹیٹ کے اندر انڈیا کے موجود ہے، اس میں آ کر آپ دیکھیے وہ دربار میں ہر مزار میں جو ہے آپ لوگوں جو ہے مقام دیکھیے، اور سرکار زندہ نواز کے دربار کو دیکھیے، تو یہ اعلیٰ اولا مقام ہے۔ تو یہ اعلیٰ اولا مقام جس کو مل جاتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی کتاب پڑھنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کون سے منصب کے بزرگ ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے درجات کو اللہ بلند عطا فرمائے، اور آپ کے سرکار زندہ نواز کی فیض و برکات سے ہم تمام کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بات ہم نے کیا آپ کو بھی اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔